یہ ایشیا نہیں ہے، کم از کم ہندو ہیں، نہیں تو ان سے اور بڑا ظلم ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ ہم بڑے عجیب انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم مندروں کی بھی حفاظت کریں گے، ہم مسجدوں کی بھی اور گرودواروں کی بھی۔ خودکش حملے آپ کے مسجدوں میں ہی تو ہوئے، ہم نے کیا حفاظت کی؟ جیسے کہ میرے دوست نے کہا، ہم نے انہیں برا کہا؟ ہم اتنی بڑی پاکستان اس وقت وار اگینسٹ ایکسٹریمزم لڑ رہا ہے، یہ بھی تو ایکسٹریمزم ہے نا، فورس کنورژن از اے پارٹ آف ایکسٹریمزم۔ بالکل صحیح کہا میرے دوست نے، دیکھیے یہ ایکسٹریمزم ہے، اس کا مقابلہ روشن خیالی سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ میرا نام منگلا شرما ہے، لیکن یہاں پر میں ایک پاکستانی عورت اور ایک اقلیتی عورت ہونے کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ پچھلے سال یا کچھ مہینوں پہلے جب چک میں ایک واقعہ ہوتا ہے اور ایک مسلم لڑکی کسی ہندو لڑکوں سے دوستی کرتی ہے تو نہ صرف یہ کہ ان لڑکوں کو تھانے میں بند کر دیا جاتا ہے بلکہ اس کے خاندان والوں کو مار دیا جاتا ہے، تو کیا اس وقت اس لڑکی کی فری ول کہاں تھی؟ اور اس وقت کسی نے اس لڑکی کے لیے کیوں اس سے اظہار ہمدردی نہیں کیا؟ دوسری بات، میرا سوال یہ ہے، ہندو ہوں میں، اسلام کو پڑھا ہے بہت زیادہ، میں اسلام سے متاثر بھی ہوں، لیکن کیا میں یہ کہنا چھوڑ دوں کہ میں اسلام سے متاثر ہوتی ہوں؟ کیونکہ مجھے یہ ڈر لگنے لگا ہے کہ اگر میں نے کسی سے کہہ دیا کہ میں اسلام سے متاثر ہوں تو کہیں وہ مجھے کنورٹ نہ کر دے۔ قادر پٹیل صاحب، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب خود انوالو ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ دیٹ واز انف، مور دین انف۔ پریزیڈنٹ صاحب واقعی کچھ اور نہیں کر سکتے، لیکن ایک پارٹی کے چیئرمین ہوتے ہوئے کم سے کم اتنا تو وہ کر سکتے تھے کہ وہ ان کو پارٹی کی رکنیت سے ہی معطل کر دیتے۔ بی آپ کی بات بہت حد تک درست ہے۔ دیکھیں، اگر آپ نے میرے اسٹیٹمنٹ پر غور کیا ہو شروع میں کہ ہماری پوری پارٹی میں جو یہ ایلیگیشن لگا، اس میں کسی نے بھی، جو ایلیگیشن ہے ابھی تک، اس میں کسی نے بھی میاں مٹھا کا ساتھ نہیں کیا، اور ہمارے ایم این اے صاحب پر یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو کیا پارٹی اس پر کوئی ایکشن نہیں لے گی؟ ہم تو اس سے چھوٹے معاملات پر بھی ایکشن لیتے رہے، لیٹ دے ڈیسائیڈ۔ بٹ محمد انیس صاحب، ادھر آئی لائک ٹو برنگ یو ان، از دیٹ انف؟ ایک کام پیپلز پارٹی کو سیریسلی بیٹھ کے سوچنا چاہیے اور کرنا چاہیے کہ چلو آج ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آج ہمارے پیچھے دہشت گرد پڑے ہوئے ہیں، ایکسٹریمزم پڑا ہوا ہے، تاریخ کی آپ نے بات کی تھی، تو کم از کم پیپلز پارٹی یہ کرے کہ وہ جو تاریخ ہے اسی کو صحیح کر کے لکھنا شروع کر دے۔ میرا خیال ہے کہ فوج بھی مائنڈ نہیں کرے گی، امریکہ بھی آ کے کچھ نہیں کہے گا، انڈیا کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ جو ہم بچوں کو سلیبس پڑھاتے ہیں ٹیکسٹ بک کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہی پڑھ کے ہم سارے جو ہے وہی نکلتے ہیں، اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ 1985 میں شروع ہوا تھا یا اس وقت شروع ہوا تھا جب محمد بن قاسم صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے۔ تو کم از کم پیپلز پارٹی کو یہ سوچنا چاہیے کہ کم از کم ان تاریخ کی کتابوں کو دیکھے جو آج کے بچے پڑھ رہے ہیں، جو کل کے بچے پڑھیں گے، تو یہ کر لے تو ابھی اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والی جنریشن جو ہے اس کا بھلا ہو جائے۔ انیف بھائی سے اس پہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں۔ بہت ساری چیزیں پاکستان میں ایسی ہوئی ہیں ابھی جو تاریخ میں شاید ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ آج آپ فارن پالیسی بھی ہاؤس میں ڈسکس کر رہے ہیں، بجٹ بھی کسی نہ کسی طرح ڈیفنس کا اسمبلی تک لے آئے، یہ ناممکنات تھیں کل تک۔ تو انشاءاللہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اسٹارٹ اللہ کا شکر ہے ہم نے ہی لیا ہے ہمیشہ اور ہم ہی کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس پر بات ہوگی۔ یہاں پہ حئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے ان کا تعلق ہے۔ انہی کی رپورٹ میں انہوں نے ریکمنڈیشن دی تھی پچھلے سال، اب کافی مہینے ہو گئے اس بات کو۔ کیا رسپانس ملتا ہے آپ کو حکومت کی طرف سے؟ کیا آپ کو فرق لگتا ہے ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جب پیپلز پارٹی آتی ہے یا کوئی اور گورنمنٹ آتی ہے یا وہ کہتے ہیں جی ہم روشن خیال ہے، چونکہ سندھ میں تو دو بڑی جماعتیں جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتی ہیں وہ اس وقت حکومت کر رہی ہے، تو کوئی اثر ہوتا ہے آن دا گراؤنڈ؟ اثر ہوتا ہے؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ ہم نے خطوط بھی لکھتے ہیں، گورنمنٹ کو بھی لکھتے ہیں، بعض اوقات تو جواب دینا بھی مناسب نہیں سکتا۔ یہ اس سے بڑا ایشو جو ہے وہ یہ ہے، دیکھیے آپ کو یاد ہوگا آپ نے ایک اور کیس میں سیشن کورٹ کے اندر آپ نے 3 لڑکی بہنوں کا انٹرویو لیا تھا، اس میں مولوی نے یہ کہا کہ یہ چونکہ ماں باپ ان کے ہندو ہیں، کافر ہیں، لہذا یہ ان سے بات نہیں کر سکتی، نہ ان کے گھر جا سکتی۔ اصل ایشو یہ ہے کہ وہ لڑکیاں جا کہاں رہی ہیں۔ اب میں ہندو فیملی سے بھی یہی بات کہوں گا کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو چھوڑو مت۔ ہمارے معاشرے میں مسلمان جو یہاں آباد ہیں 96%، 95%، ان کے اندر روز لڑکی جو ہے جلائی جاتی ہے، کہیں تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، کہ روز جوتے مار مار کے گھر سے نکالتے ہیں، کسی کا منہ پھٹا ہوا ہے، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے۔ تو آپ کی بچی جو ہے جس کو آپ بھول جاتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے گئی، یہ نہ کرو، خدا کے واسطے یہ نہ کرو۔ یہ سنو امرا کی بات کر رہے ہیں، یہ کیس میں نے پٹیل صاحب 5 سال پہلے کیا تھا
اور ان کی تینوں جو بیٹیاں ہیں وہ خود ہی سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. یہ بات ضرور صحیح ہے, مگر ان کو پناہ دی گئی تھی ایک مدرسے میں. ایک المیہ ہے, ہر انسان کو ایک رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنا مذہب تبدیل اپنی مرضی سے کرے, مگر پھر اس کے لیے اس طرح کے اسٹرکچرز بنا دیے گئے ہوتے ہیں جہاں اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے, یا ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ورگلایا گیا ہے مبینہ طور پر. اس سچویشن کے اندر حکومت کیا کرے؟ دیکھیں, آپ ایک آئیڈیل اسٹیٹ کی فوری طور پر بات کرنے لگتے ہیں. اگر 3-4 سالوں میں آپ کہیں گے کہ جی 60 سال کی ایک تباہ ریاست 4 سال میں آئیڈیل اسٹیٹ ہو جائے, یہ ممکنات میں سے نہیں ہے.